یہ بہت کلیئرلی قرآن میں بھی کہا گیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر حدیثیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ خواب اپنا کسی کو ایسے شخص کو مت سنایا کرو جو تمہارے لیے ہمدرد نہیں ہے۔ جو خواب آپ نے دیکھ کر آپ فجر کی اذان اٹھتے ہیں اور فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس خواب کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے اگر اچھا خواب دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر آپ برا دیکھتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے۔ میں نے سجدے میں گئی، جو میں اٹھی نا تو میں نے اپنے لیفٹ طرف ایسے ایک گھوڑے پر، خوبصورت گھوڑا سفید، اس کے اوپر ایک ہستی دیکھی جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، اور جب وہ تلوار انہوں نے ایسے کی نا تو ایک شراخ کر کے اسے ایک چنگاری نکلی۔ اچھا، خون اگر آپ دیکھ لینا بہتا ہوا تو سارا کچھ ایسے جیسے ربڑ سے آپ نے پوری پکچر مٹا دی۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہم آج ایک بار پھر سے موجود ہیں لالا رخ صاحبہ کے پاس، اور لالا رخ صاحبہ سے آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک کرنا چاہیں گے کہ خواب، جو لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، ایک اچھا خواب ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے، اور ان کی تعبیروں کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا خواب آتا ہے تو اس پر صدقات کیا کیا دینے چاہیے اور کیا ہونے چاہیے اس کے اوپر، اگر کوئی پڑھائی ہو تو وہ پڑھائی کیا ہو۔ بات کرتے ہیں لالا رخ صاحبہ سے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، یا کا نابد و یا کا نستعین۔ میم تھوڑا سا نا لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ جی سچا خواب، جھوٹا خواب، اچھا خواب، برا خواب، اور خواب اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہے، اور کہاں پر جا کر اس کا، اور اس کے اوپر کوئی اگر پڑھائی کرنی ہے یا کوئی صدقہ دینا ہے تو وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، خواب جو ہے نا، ہم بہت سال ہا سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام وقتوں میں اور نبیوں کے ساتھ خواب کی ہمیشہ بہت اہمیت رہی ہے۔ خواب اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے آپ کو انفارمیشن پہنچانے کا۔ یہ بہت کلیئرلی قرآن میں بھی کہا گیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر حدیثیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ خواب اپنا کسی کو ایسے شخص کو مت سنایا کرو جو تمہارے لیے ہمدرد نہیں ہے، یا تمہارا اپنا نہیں ہے، یا تمہارے لیے جب کوئی آپ کو خواب سنائے آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے، جیسا خواب ہی ہو، اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ اس کو اچھا کرے گا۔ اس کے بعد جیسے میں ہوں، میں تعبیر بتاتی ہوں، میں نے کچھ 20-25 سال خوابوں کی تعبیر کی کتابیں رکھی اپنے پاس، اور میری اپنی لائف میں یہ ہے کہ مجھے کبھی خواب نہیں نظر آتا، اور جب آتا ہے تو وہ اس میں کوئی سچائی ہوتی ہے یا کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم ایک واقعہ ہے جس سے تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ خواب کتنا اہم ہے۔ ایک آدمی تھا، اسے خواب میں دیکھا کہ میرے 4 ٹکڑے کر کے 4 کونوں میں دنیا کے پھیلا دیے گئے ہیں۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھاگ کے جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا آ رہا تھا، اس کو کسی اور کا آدمی کا راستے میں غلام مل گیا، نوکر نہیں تھے اس کو، غلام ہوتے تھے، غلام مل گیا۔ اس نے کہا بھاگے بھاگے کہاں جا رہے ہو، رکو رکو۔ وہ رک گیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے مالک نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہتے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا اس نے دیکھا اس کے 4 ٹکڑے کر کے نا، جیسے اس نے کہا اوئے ہوئے تمہارا مالک جو ہے نا وہ قتل ہو جائے گا، اس کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ کر آؤں۔ جب ان کے پاس پہنچا تو پہلا سوال ان کا پتہ ہے کیا تھا؟ کیا تم نے یہ خواب کسی کو سنایا؟ اس نے کہا جی، مجھے راستے میں ایک آدمی ملا تھا، میں نے اس کو سنا دیا۔ انہوں نے کہا بہت برا کیا، بہت برا کیا۔ اگر تم یہ بات نہ سناتے کسی کو بھی تو یہ خواب میں تمہارے مالک کے لیے یہ انڈیکیشن آئی تھی کہ وہ دنیا کے 4 کونوں میں راج کرے گا، اور اس کا وہ ایک اس وقت آپ کو پتہ ہے کاروبار ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ کے لیے خود بھی یہ کام کرتے تھے، وہ ان کے مال لے کے جاتے تھے اور بیچتے تھے، اسی طرح اس کا بزنس 4 کونے میں دنیا کے پھیل جاتا، مگر اس نے چونکہ تعبیر خواب سنا دیا کسی کو جس نے اس کی غلط تعبیر دے دی، تو وہ خواب کا پورا ڈائریکشن چینج ہو گیا۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پریڈکشن کرتی ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ بہت سی باتیں میں نے ایسی کی جو نہیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، اگر ہو جاتی تو پتہ نہیں میں کدھر ہوتی۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ جب بول دیتے ہیں تو ان کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ جو خواب آپ نے دیکھ کر آپ فجر کی اذان اٹھتے ہیں اور فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس خواب کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اکثر آپ کو بھول جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اس کے پیسز یاد رہتے ہیں لیکن یو کانٹ میک سینس آف اٹ۔ میں بہت سال تک اپنے گھر میں دیکھتی رہی،
اور جب بھی میں خواب دیکھتی تھی میں اپنے نانا کا گھر دیکھتی تھی جہاں میں بڑی ہوئی ہوں. ایک خواب تھا جو میرے ساتھ بڑے سال تک چلتا رہا, 15-20 سال تک. 65 کی جب جنگ ہوئی تو ہمارے گھر پہ 2 بامز گرے تھے. ہم کینٹ میں رہتے تھے تو ایئرپورٹ کے قریب. اس کے بعد میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ ایک جہاز گرا ہے ہمارے باہر, جو بڑے بڑے لانس تھے, اور اس میں سے ایک پائلٹ نکلتا ہے, انڈیا کا جہاز ہے. میں نے پورا نشان دیکھا اور میں کہتی ہوں ہاں یہ تو ایک پائلٹ ہے, اور وہ زندہ نکل آتا ہے اور ہمارے گھر آتا ہے. اور کیونکہ مجھے پائلٹ سے اور جہازوں سے بہت فیکسینیشن تھی, یہ خواب میرے ساتھ کوئی 20-25 سال تک چلتا رہا. اکثر میں دیکھتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا نا کچھ خواب میرے خواب سچے نکلتے. یہ ایک وہ خواب تھا جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے آپ کو کرتا ہے کہ یار یہ دیکھو. جیسے ایک بات میں بہت پریشان تھی اور میں نے اس شخص کے بارے میں خواب دیکھا, لیکن مجھے نہیں لگا کہ یہ خواب سچا ہوگا. اور آئی ڈونٹ نو, یہ بھی ریسنٹ بات ہے, پچھلے مہینے کی بات ہے. میں بہت گھبرا کے اٹھی ہوں اور فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں, تو پہلی انڈیکیشن تو یہی ہے کہ یہ خواب سچا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے, کیونکہ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں لکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے اگر اچھا خواب دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے, اور اگر آپ برا دیکھتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے خوابوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ 2 چیزوں سے خواب آتے ہیں. یا تو جس بات کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں ہے نا, اور وہ آپ کے مائنڈ میں سپر امپوز ہوتا ہے, آپ کا سب کانشیس کرتا ہے. یہ سائیکالوجی اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں. دوسری چیز جب آپ کو کوئی اشارہ مل رہا ہوتا ہے. اب مجھے بڑی عورتوں نے فون کیا, مردوں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیونکہ ہماری ہسٹری کی کتابوں میں, ہماری مذہب کی کتابوں میں, صحیح بخاری میں ہمیں کہیں بھی ان کا کوئی بھی حلیہ یا شباہت نہیں نظر آتی. لیکن وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی ایک چیز ہوتی تھی, انڈیکیشن ہوتی تھی, جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب میں آپ کو 2 اپنے واقعے سناتی ہوں. ایک خواب سے ریلیٹڈ, دونوں خواب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, شباہت سے ریلیٹڈ ہے. جب میرے میٹرک کے ایگزامس ہیں نا, میں بہت ڈری تھی. وہ میرے ساری میٹرک کی چھٹیاں جو تھی نا, جو تیاری کے لیے ہوتی ہیں, اس میں نے صرف گانے سنے تھے, میں نے کچھ ہی نہیں پڑھا. میں ٹاپر تھی اسکول میں, ٹھیک ہے, میں ٹاپ 3 میں ہمیشہ آتی تھی. مگر میں نے جب اپنے فادر کو کہا میں سائنس میں لینا چاہتی ہوں, اور انہوں نے کہا آرٹس میں, تو میں نے کہا چھوڑو, میں نے کیوں پڑھنا ہے. میں نے گانے سنے, کتابیں پڑھی, فضول ٹائم ویسٹ کیا. اب جو ایگزامس ہو گئے نا, تو دینے تو سائنس میں ہی تھے ایگزامس, تو مجھے تیار میں تو فیل ہو جاؤں گی. بٹ الحمدللہ میری بڑی فوٹوجینک میموری ہے, تو اگر کچھ بھی نہیں لکھا رہا تو پھر بھی اتنا لکھ دیا کہ میں اے پلس نہیں, میرا اس وقت اے پلس اور بی پلس وہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ گریڈز ہوتے تھے. میرا 2nd ڈویژن آیا, میرا بھائی آیا. میں نے سجدے میں گئی, جو میں اٹھی نا تو میں نے اپنے لیفٹ طرف ایسے ایک گھوڑے پر, خوبصورت گھوڑا سفید, اس کے اوپر ایک ہستی دیکھی جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی, اور جب وہ تلوار انہوں نے ایسے کی نا تو ایک شراخ کر کے اسے ایک چنگاری نکلی, اور انہوں نے مجھے کہا پاس ہو گئی ہو. حضرت علی رضا عنہ, گھوڑا اور تلوار, اور میرے دماغ میں ایک دم سے کلک کر کے یہ میں تمہیں 1974 کی بات بتا رہی ہوں, جب میں 15-16 سال کی تھی. ابھی ریسنٹلی چند ماہ پہلے, 6-7 ماہ پہلے, مجھے ایک میری فرینڈ بنی تھی اسکاٹ لینڈ میں, بہت اچھی خاتون ہے. تھوڑا سا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ڈیورنگ مائی عمرہ. انہوں نے کہا کہ تم نا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو, تو تمہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور تم جاتی نہیں ہو اس طرف. میں نے کہا اچھا. میں نے بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. اور میں آپ کو میں نے بتایا کہ میں ایسٹرل ٹریولنگ بھی کرتی ہوں. میں کبھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہوتی ہوں, کبھی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہوتی ہوں, کبھی میں کہاں ہوتی ہوں, کبھی غار حرا بھی گئی ہوں, میں غار کہف بھی گئی ہوں, اور میں کبھی کہاں ہوتی ہوں, کبھی کہاں. اس دن میں جو سجدے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ روضہ پاک کا دروازہ کھلا ہے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ وہاں تو خطیب نے اس کو کہتے ہیں 2 نفل پڑھنے اتنے مشکل ہیں کہ جب میں اصل میں عمرہ کرنے گئی تھی تو میں نکلنے لگی تھی بیگ لے کر, ایک عورت نے مجھے پکڑ لیا, عربی عورت تھی, اس نے میرے گرد ہاتھ رکھے اور مجھے کہتی ہے پڑھو یہاں. تو میں بیٹھ کے 2 نفل پڑھے, کیونکہ وہاں رش لگا ہوتا ہے. اب تو انہوں نے سارا چینج کر دیا, اس دفعہ تو ہم گئے ہی نہیں. اچھا اب کیا ہوا, میں نے دیکھا دروازہ, میں کہتی ہوں ہیں روضہ پاک کا دروازہ کھلے, تو کبھی دروازہ کھلا ہوا ہی نہیں ہوتا. تو اور سامنے ایک ہستی کھڑی ہے, سفید کپڑے ہیں اور ایک ہرا امامہ ہے. پیچھے سے میں ان کے دیکھتی ہوں کہ سر پہ امامہ ہے یہاں تک, اور میں کہتی ہوں کہ منہ موڑ لے, مجھے بھی دیکھ لے. وہ کہتے ہیں نا, وہ ناتے ہیں نا, نظر کرم میری طرف ہو, پورا جسم زنجناہٹ ہو جاتی ہے. اور میں اب سجدے سے سر کیسے اٹھاؤں, تم سوچو, وہ سجدہ کیا اور وہ سر کیسے اٹھے جب سامنے آپ کی
محبوب ترین ہستی کھڑی ہو، اور میرے آنسو شروع ہو گئے اور میں رونا، اور میں پھر ایک دم سے نا ایسا تھا جیسے کہ آپ ایک، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ٹرانس ہوتا ہے جب آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہو، ایک ایسا آپ کے ساتھ ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے جس میں کہ آپ کبھی کبھی صبح فجر کے وقت میں قرآن کی تلاوت لگا کے جب نیم غنودگی کا عالم ہوتا ہے نا، اس میں آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ، کیفیت میں چلے جاتے ہیں. کیفیت میں. بہت پیارا لفظ استعمال کیا، بہت شکریہ. میری ذرا وہ بہت اچھا کہ کہہ رہی نہیں آپ کی اردو تو بہت اچھی ہے، میں نے کہا ہاں لیکن جب ایسے خاص لفظ ہوتے ہیں نا وہ مجھے نہیں آتے. کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہاں ہیں. جبکہ میں اصل میں گئی تو وہاں میری یہ کیفیت کم ہوئی. میں وہاں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوں اور میں اتنی پریشان تھی اور میں اتنی بیمار تھی کہ میری یہ وہاں فیلنگز نہیں ہوئی. لیکن میں اپنے گھر میں اسی لیے لوگوں کو کہتی ہوں یار آپ لوگ سب کہتے ہو ہم خانہ کعبہ دیکھیں، یہ آپ کے گھر میں خانہ کعبہ ہے، اپنے سجدے میں جا کے اس کو تصور میں لائیں، آپ کے لیے خانہ کعبہ یہاں آ جائے گا. اچھا میم، کچھ لوگ نا خواب دیکھتے ہیں جیسے قبریں دیکھ لیں، مردے دیکھ لیے، ڈرونے خواب، یا کوئی خون دیکھا یا لاشیں، اس طرح کے خواب ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اچھا خون اگر آپ دیکھ لیں نا بہتا ہوا تو سارا کچھ ایسے جیسے ربڑ سے آپ نے پوری پکچر مٹا دی. ہاں خون ہر چیز کو نیگیٹ کر دیتا ہے. اگر آپ نے قبر اور مردے دیکھے، فار ایگزامپل اگر آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، مدر کی ہوئی ہے، یا آپ نے اپنی دیکھی، اگر اپنی دیکھی ہے تو لمبی عمر ہے، اپوزٹ ہے. اگر آپ نے فادر اور مدر کی دیکھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہوں. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے پر کچھ اپنے احسانات ہیں والدین کے. قبروں کو ہم لوگ ربیع الاول جب آتی ہے یا 12 وفات آتی ہے، جو بھی وقت ہوتا ہے جس میں جاتے ہیں لوگ اور اپنے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. دوسری چیز جو ہم لوگ کے اب گھروں میں نہیں ہو رہی، ہم لوگ اپنے فوت ہوئے پیاروں کو کچھ بھی نہیں بخشواتے. پہلے مجھے یاد ہے ہماری امی 11ویں شریف ہوتی تھی، 12 وفات کہتی تھیں، آئی ڈونٹ نو وہ 12ویں یہ ربیع الاول ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم لوگ کھیر ویر بانٹتے تھے، اس پہ ہم لوگ ختم دلواتے تھے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیاروں کو یاد نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کس طرح تو آواز دیں گے نا. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ کون سے ایسے خواب ہیں جن پر آپ کو لگتا ہے کہ صدقات دینے چاہیے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے؟ بعض دفعہ آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے، وہ پہلے سے آپ کے خواب میں آ جاتا ہے. ایکسیڈنٹ، آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ، شادی کری تو غلط ہے. ان تمام چیزوں کے لیے آپ کوشش کریں کہ فوراً، بھلے آپ 100 روپے دیں، زیادہ نہ دیں، 50 دیں، فوراً دے صدقہ. صدقات آپ کو ان تمام مشکلوں سے بچاتا ہے جو آپ کے انجانے ناگہانی آفتیں آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. اور ہر وقت یو نیور نو. آپ نے وہ فائنل ڈیسٹینیشن فلم دیکھی ہے کبھی؟ او مائی گاڈ، اس کے بعد تو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. آپ چل رہے ہیں تار آپ کے پاؤں میں آ سکتی ہے. میری بیٹی اس دن کہی تھی امی آپ سلپ نہ ہو جائیں باتھ روم میں. میرا باتھ روم اتنا چھوٹا ہے، 2.5 فٹ کا باتھ روم ہے. میں نے کہا بیٹا گر بھی جاؤں گی تو کہاں گروں گی. اچھا، والدین کی بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ خواب میں، آپ کے والدین اگر آپ کے خواب میں آ رہے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے ناخوش ہیں. اگر خوش ہوتے ہیں تو وہ آپ کے خواب میں نہیں آتے. کچھ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں خوش اور خفا کی بات نہیں ہے. اگر والدین آپ کو خواب میں نظر آئے ہیں تو وہ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے لیے کچھ پڑھ لو، میرے لیے کوئی صدقہ دے دو، میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر دو، کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز کر دو. دیکھیں میری پوری سڑک پہ نا واٹر کولر نہیں ہے. اب یہاں جو ریڑی والے ہیں، جو غریب ہیں، یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں، فار ایگزامپل جو سارا دن یہاں سے کام والی جاتی آتی ہیں، ان کے پینے کا پانی نہیں ہے. مجھے پچھلے سال تھا آئی تھنک، مجھے کسی نے بھیجے تھے کینیڈا سے پیسے، لیکن وہ میں نے سیلاب زدگان کو دے دیے کیونکہ اس وقت وہ ارجنٹ نیڈ تھی. ہم نے خود وہاں جا کے سارا کچھ کیا. بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں اور بخشوا دیں. ضروری نہیں ہے ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے. آپ اپنی ہر نماز کے بعد ایک دن جمعرات کو لے لیں یا 11ویں دیکھ لیں. ہر کیلنڈر کے اوپر اسلامی منتھ بھی لکھا ہوتا ہے. ہر 11ویں پہ آپ 101 روپے کا ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے تو وہ آپ خواب میں کس طرح اور کیا پتہ آپ کو الہام ہوگا یا خواب آئے گا کہ آپ پر کچھ ہوا ہوا ہے؟ کالا جادو کا جو خواب ہے نا وہ آپ کو سخت زیادہ اذیت پہنچانے والے خواب آتے ہیں. جیسے کوئی آپ کی گردن پکڑ کے وہ کر رہا ہے، یا آپ کو نیند میں کوئی دبانے کی کوشش کر رہا ہے، دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. اس کا ایک پراپر خواب نہیں ہوتا، وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے اوپر آتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر کالا جادو ہوا ہوتا ہے. ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو گولی مار رہا ہے
اور آپ مر گئے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ پہلے سے اس کی رپورٹ لکھوا دیں. نہیں ویسے کیا ہوگی؟ نہیں دیکھیں بعض دفعہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی خوف یا خطرہ ہوتا ہے, وہ اس کی نشاندہی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. جیسے کہ میرے ساتھ جو بھی ہوتا رہا مجھے اس کی نشاندہی ہوتی رہی ہے, لیکن اپنی آپ کی نظر ہے, آپ دیکھ سکتے ہو, آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے جی, جس کے اوپر ہم اگر تبصرہ کرنے لگیں, باتیں پوچھنے لگیں تو کافی ٹائم گزر جائے, کافی گھنٹوں گزر جائیں. بلکہ لالہ رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. کافی باتیں ایسی ہوئی ہیں جو آپ کے نالج میں اضافے کے لیے ہوں گی. ہم کرتے بھی اسی لیے ہیں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو. ادھر ادھر کے بابوں کے پاس جانے کے بجائے اللہ پر یقین رکھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ چار ترجمے سے پڑھیں. بالکل قرآن ترجمے سے پڑھیں تو باقی اللہ آپ کی مشکلات حل کرے گا. بہت شکریہ. سلام پاکستان.